اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون لیوم الحساب۔ اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جنت عدن میں، دائمی جنتوں میں، جنات عدن متقین کے لیے فراہم ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے، اور فرمایا وعندہم، ان کے پاس، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے رکھنے والی، اطراب، ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ بیوی کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ نیچے ہو، یعنی اس کی نگاہ، اس کا ہم مقام اپنے شوہر تک محدود ہو، اپنے شوہر سے ہٹ کے ادھر ادھر دیکھنے والی نہ ہو۔ یہ کسی زوجہ کے لیے سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت جو ہے اطراب، ہم عمری ہے، یعنی ہم عمر ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا یا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گا۔ جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے۔ اور بعض آیات میں ہے کواعب، یہ زوجات جو ہے وہ ہم عمر ہوں گی، اور کواعب، کواعب ان لڑکیوں کو کہتے ہیں جس کی عمر جو ہے وہ 18 سال کی ہوں۔ جب لڑکیاں 18 سال کی ہوں گی تو مومنین کے لیے کہا ہے تم کو ہم عمر بیویاں ملیں گی، تو یہ بھی 18 سال کی ہوں۔ قواعب کہنے سے یہ اس بات کا استنباط ہو سکتا ہے کہ جنت میں جنتی لوگ جو ہے وہ جوان ہوں گے۔ کتنے سال کے؟ 18 سال کے۔ 18 سال کے جوان ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قواعب ہے۔ بہرحال اطراب، ہم عمر، ہم عمری جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگرچہ کم سن جو ہے وہ زیادہ پرکشش ہے، لیکن ہم سنی کو بہت بڑا دخل ہے مزاجوں میں ہم آہنگی ہونے۔ هذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اہل تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یوم حساب کا مطلب یہ ہے جس روز انسان کی ابدی اور دائمی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابدی اور دائمی قسمت کا فیصلہ ہونے والے دن کے لیے یہ وعدہ ہے، کسی ایک دو دن کے لیے نہیں، دائمی زندگی کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد،
یہ ہے ہمارا رزق جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنت میں رزق ھذا لرزقنا، رزق ہماری اصطلاح میں روزی سے مراد کھانے پینے کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں، رزق کہتے ہیں۔ رزق جو ہے وہ عربی میں قرآنی اصطلاح میں عنایات کو کہتے ہیں۔ عنایت، اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں ان کو رزق، جیسا کہ رزقت ولدا، مجھے ایک بیٹا دیا گیا، بیٹے کو بھی رزق کہا ہے، عنایت۔ ھذا لرزقنا، یہ ہماری عنایت ہے، اس کے لیے کوئی خاتمے کا تصور نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنت کی زندگی ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ جس طرح ایک شکم مادر میں جو جنین ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی قابل تصور نہیں ہے، اس نے دیکھی نہیں یہاں کیا ہوتا ہے، اسی طرح ہم جو ہے وہ جنین سے زیادہ محدود دنیا میں زندگی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آخرت کی اور جنت کی زندگی قابل تصور نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جو چیز خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کا مطلب جو ہے ختم ہونا ہوتا ہے، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اتنا ختم ہوتا ہے۔ اللہ کا آخرت میں قیامت میں ختم نہیں ہوگا۔ ھذا لرزقنا، یہ ہماری عنایتیں ہیں، اس کے لیے ختم ہونے کا تصور نہیں ہے۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ شمع سے آپ جتنی شمع جلائیں وہ ختم نہیں ہوتا، آپ اپنے علم کو جتنا پھیلائیں آپ کا علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور مثال بھی ہے یہاں دنیا میں، یہ مثال قابل توجہ ہے۔ لرزقنا، اللہ کے پاس جو عنایتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مثال ہے پانی۔ پانی جو اللہ تعالیٰ نے روز اول میں کرۂ ارض کے لیے جتنا پانی فراہم کیا ہے، یہ کروڑوں سال سے وہی پانی موجود ہے، نہ کم نہ زیادہ، کم نہیں ہوا۔ اس پانی کے لیے دنیا میں جو پانی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ما لہ من نفاد، یہ بھی ایک مثال ہے دنیا میں کہ پانی جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، سرکل ہوتا ہے، گردش ہوتی ہے، سمندر سے بخار اٹھتا ہے، بارش ہوتی ہے، اور بارش جو ہے وہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اور زمین میں سیراب کرنے کے بعد پانی پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے پانی اور پھر واپس جاتا ہے، جی بخار کی شکل میں۔ پانی آپ جہاں کہیں بھی ڈالے سوکھ جاتا ہے نا، سوکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بخار میں تبدیل ہوتا ہے، بخار میں تبدیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ واپس جاتا ہے پانی۔ جی یہ درختوں میں جو پانی جو ہے جاتا ہے وہ پتوں کے ذریعے فضا میں وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے پانی۔ پانی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ماہرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو بارش کا قطرہ آپ کے قدیم آباء و اجداد کے سر پہ گرا تھا، وہی قطرہ عیناً وہی قطرہ آپ کے سر پہ گرے۔ جی پانی وہی ہے، یہ گردش میں رہتا ہے، سرکل ہوتا ہے، بخار بنتا ہے، پھر پانی بنتا ہے، پھر بخار بنتا ہے، پھر پانی بنتا ہے۔ ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے
اس میں لیے ختم ہونے کا تصور نہیں ہے۔ آدھا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یہ تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ ہذا یہ اہل تقوی کے لیے ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یعنی جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، پس وہ بدترین بچھونا ہے۔ مہاد بدترین بچھونا ہے۔ آگ کے اوپر رہنا ہوتا ہے تو آگ جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ آگ ہوگی۔ یصلونہا، یصلون لولس جائیں گے وہ اس آگ میں۔ صل یہ سے ہے، یہ صاد لام یہ، اس میں عموماً اشتباہ ہوتا ہے، یہ یصلو کے معنی میں لیتے ہیں، وصل یصلو سے نہیں ہے، یہ صلیا یصلو سے، صلیا جھلسنے کو کہتے ہیں، الصلو جھلسنے کو۔ یصلون اس میں وہ جھلس جائیں گے، اس آتش میں، جہنم میں۔ فبئس المہاد، اگر بچھونا آتشین بچھونا ہوگا تو اس بچھونے کی برائی کا حال کون بیان کر سکتا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں گے۔ حمیم کھولتا ہوا پانی کو کہتے ہیں، اور غساق پیپ کو کہتے ہیں، زخم سے جو نکلتا ہے غلاظت، اس کو پیپ کہتے ہیں نا، غساق کہتے ہیں۔ جہنم میں ہر قسم کا عذاب ہوگا۔ بھوک ہوگی تو پھر وہ کوئی چیز کھانے کو تلاش کریں گے، تو پھر کھانے کی چیز بھی آتش پیٹ میں ڈالیں گے تو اور جو ہے وہ پیٹ جو ہے آتش سے بھر جائے گا۔ پیاس لگے گی، پیاس کے لیے وہ پانی تلاش کریں گے تو پانی بھی کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا تو اور زیادہ عذاب ہو جائے گا۔ یا غساق، یا اہل جہنم کے جسموں سے جو پیپ غلاظت نکلتی ہے اس کو پی لیں گے، پیاس ہے، شاید اس سے پیاس بجھ جائے، بیچارگی ہے جی۔ وہ بھوک سے ہر چیز کی طرف اور پیاس سے ہر چیز کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، شاید بھوک مٹ جائے، پیاس بجھ جائے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کے مزید بہت سی چیزوں کا وہ مزہ چکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، فلیذوقوہ، وہ ذائقہ چکھیں۔ وآخر من شکلہ، اور اس کے اور مزید اسی قسم کی، ازواج اقسام، ازواج جو ہے وہ اقسام کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، ازواج اقسام ہے، اسی قسم کی، یعنی جس کہ وہ جو حمیم یا کھلتا ہوا پانی ہے، یا غساق یا پیپ ہے، زخموں سے نکلنے والا پیپ ہے، اس قسم کے اور بھی غلاظتیں ہیں، ان غلاظتوں سے وہ پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ، جہنم میں گھسنے والی ہے۔ مقتحم، الاقتحام گھسنے کو کہتے ہیں۔
مقتحم معکم، تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی یہ فوج ہے، جماعت ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، کوئی مرحبا نہیں کہے گا۔ انہم صال النار، وہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ دیکھو صالو اسی صلو سے، صلیے سے ہے صالو، اس کو وصلہ کے معنی میں نہیں لینا کبھی بھی، بہت آتا ہے قرآن مجید میں، یصلون یصلون یصلون، تو یصلون جہنم میں داخل ہوں گے کہتے ہیں۔ صالو جھلسنے والے ہیں النار، جہنم میں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ وہ جماعت ہے، یہ کس سے خطاب ہوگا؟ یہ ان سرداروں سے جن سرداروں نے یا جن پیروں نے سادہ عوام کو گمراہ کیا ہے، یہ جن بڑوں نے سادہ عوام کو گمراہ کیا ہے، وہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کے بڑے سے یہ خطاب ہوگا، یہ ہے تمہارے مرید، یہ تمہاری جماعت ہے، جو تیرے ساتھ تم نے بھی جانا ہے اور تیرے ساتھ جہنم جانا ہے۔ جی لا مرحبا بہم، یہ جو تیری جماعت ہے اس کے لیے کوئی خیر مقدمی نہیں ہے، خوش آمدی نہیں ہے۔ جی کیوں؟ انہم صال النار، کیوں جہنم میں جھلسنے کو جا رہے ہیں، کون سی خوش آمدی ہوگی؟ تو جواب میں وہ ٹولہ، وہ جماعت، وہ ان سے دھوکہ کھانے والے سرداروں سے کہیں گے، قالو بل انتم لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی خوش آمدی نہیں کہے گا، خیر مقدمی، تم نہیں تو جہنم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی نے تو یہ مصیبت ہمارے لائے ہو، بس کیسی بدترین جگہ ہے جہنم۔ انتم قدمتموہ، دنیا میں وہ لوگ جو اس کو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، اپنی دنیا کے مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے بیچارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ سادہ لوگ جو ہے وہ ان کے کہنے میں آتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، سادہ لوگ ہیں۔ یہاں پہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے کہ ایک شخص ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کسی ذریعے سے بھی کرتا ہے، ممبر سے کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بعد میں اس کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں نے غلط کام کیا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے، بہت مشکل، اور بہت مشکل ان کی توبہ قبول نہ ہوگی جب تک ان لوگوں کو واپس ہدایت پر نہ لائیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ واپس کیسے لائیں گے؟ ان میں سے بہت سے لوگ مر گئے ہیں، بس لوگ مر گئے ہیں بیچارے، اب ان کو واپس لانا ممکن نہیں ہے۔ جب تک واپس نہیں لائیں گے وہ
اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ بہت ہی خطرناک چیز ہے، خیال رکھنا اپنی زندگی میں۔ جی، کوئی شخص اگر آپ کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک اس کو واپس نہ لائیں راہ راست پر۔ اور اگر اس کو راہ راست پر واپس لانے کے کوئی سبیل نہیں ہے تو گئے آپ بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ متعدد احادیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک واپس نہ کرے۔ لوگوں کو ہدایت دینا، راہ راست پر لانا کتنا ثواب ہے۔ ہاں، بتایا کرتا ہوں نا ہمیشہ آپ کو، حدیث رسول سنایا کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اے علی، آپ کی وجہ سے خدا ایک آدمی کی ہدایت کرے، ایک، صرف ایک، وہ ایک آدمی کی ہدایت جو ہے تیرے لیے بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج چمکتا ہے۔ یعنی پورے ارض سے، پورے ارض کی حکومت آپ کو ملے اور ایک آدمی کی ہدایت کا ثواب آپ کو ملے۔ کون کہا؟ ایک آدمی کی ہدایت کا ثواب بہتر ہے، برابر نہیں، خیر، کتنا بہتر ہے وہ خدا جانتا ہے۔ جی، دگنا بہتر ہے، تگنا بہتر ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا بہتر ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے کتنا بہتر ہے۔ خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، ایک آدمی کی ہدایت، بہت ثواب ہے نا۔ اسی طرح ایک آدمی کو گمراہ کرنا بھی سنگین ہے، جتنا اس کے ہدایت میں لانا جو ہے وہ بہت کارنامہ ہے، اسی کو گمراہ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہم کو گمراہ کیا، فبئس القرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ یہ بیچارے سادہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جہنم جا رہے ہیں، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ جی، یہ لوگ اب غصے میں وہاں آ کر کے کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا اور ان کو دگنا عذاب۔ سورہ اعراف میں بھی اس کی آیت، اس تفصیل آئی ہے، وہاں ارشاد ہوا، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ بعد والی جماعت پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ جی، یہ مکہ کے مشرک سرداروں کو ان کے عاقبت کی خبر دینا مقصود ہے۔ قیامت کے دن تم لوگوں کو کس قسم کا دن دیکھنا پڑے گا۔ سرداروں کو، سرداروں نے سادہ لوح عوام کو گمراہ کر رکھا تھا، اسلام کی طرف آنے نہیں دیا تھا ان لوگوں نے۔ ان کی طرف سے ہے وہ یہ خطاب ہے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ۔ اب وہ جائیں گے جہنم جا کر کہیں گے کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے
جنہیں ہم برے افراد میں شمار کرتے تھے، جن کو ہم برا کرتے تھے، گمراہ کہتے تھے، اور وہ ابھی جہنم میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں مشرکین اور مسلمان، مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت برے لوگ سمجھتے تھے، مجرم لوگ سمجھتے تھے، کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے زیادہ برے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ سب سے قابل نفرت لوگ وہ ہیں جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہیں۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو بہت برے لوگ سمجھتے تھے، بہت برے لوگ۔ یار ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے بدتر لوگ ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ وہ مسلمانوں کو بہت برے لوگ سمجھتے تھے، جہنم جاتے ہیں تو وہاں پر سب ان کے اپنے ہم فکر لوگ وہاں ہیں، کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، تو کہیں گے یار جن کو ہم برے لوگ کہتے تھے وہ یہاں نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں ہے۔ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ، ان کو ہم اشرار میں شمار کرتے تھے، بدترین لوگ کہتے تھے۔ وہ بدترین لوگ ادھر جہنم کے عذاب میں نہیں ہے۔ سلسلہ کلام جاری ہے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے اس آیت کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔